جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے گزشتہ روز نیو یارک میں UNGA سیشن سے خطاب کیا۔ یہ ان کا پہلا خطاب تھا اور مجھے ذاتی طور پر بڑا انتظار تھا، کیونکہ پہلا خطاب ہوتا ہے، تھوڑی ایکسائٹمنٹ بھی ہوتی ہے، تو میں دیکھنا بھی چاہتا تھا کہ ہمارے نئے وزیر اعظم کیا کہتے ہیں۔ ویدر یہ آخری خطاب تھا، اس کے بارے میں تو چلیں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن پہلا خطاب تھا تو اس لیے ہمیں زیادہ انٹرسٹ بھی تھا اس میں۔ اب اس کو دو حصوں میں جو تجزیہ ہے اس کو تقسیم کر لیتے ہیں۔ ایک تو پہلا تو آپٹکس ہے اور پھر دوسرا سبسٹنس۔ جہاں تک آپٹکس کی بات ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں جو ڈیلیگیشنز کے لیے ہال کے اندر جگہ مختص ہوتی ہیں ہر ملک کے لیے، ہمارے سارے منسٹرز ہی وہاں موجود تھے۔ وزیر خارجہ بھی تھے، خواجہ آصف بھی تھے، شہری رحمان بھی تھی، مفتاح اسماعیل بھی تھے، اور مریم اورنگزیب بھی تھیں، اور ہمارے جو مشن ہے UN کا وہاں سے کوئی موجود نہیں تھا۔ یہاں تک کہ جو ہمارے پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہیں امبیسڈر منیر اکرم، وہ بھی وہاں موجود نہیں تھے، ان کے لیے بھی جگہ نہیں تھی کہ وہ ڈیلیگیشن کے ساتھ بیٹھتے اور پرائم منسٹر کی تقریر وہاں سے سنتے۔ میں باقی ڈیلیگیشنز کو بھی یا باقی جو اسپیچز تھیں ان کو بھی دیکھ رہا تھا۔ مثال کے طور پر فرانس کے صدر نے جب تقریر کی تو ان کے جہاں جو فرانس کی جو جگہ تھی ٹیبل، وہاں پہ صرف 4 لوگ موجود تھے۔ اسی لیے اس طرح ہی بھارت کی جو پرائم منسٹر تھیں لیز ٹرس، ان کے موقع بھی تقریر کے موقع پہ صرف وہاں 3-4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ہمارے سارے منسٹرز کا موجود ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے ان معاملات میں۔ پتہ نہیں طارق فاطمی صاحب بھی کہیں آگے پیچھے ہوں گے، لیکن مجھے نظر نہیں آئے۔ دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈریس کوڈ کیا ہونا چاہیے۔ بہتر تو یہی ہوتا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ شیروانی پہن کے جاتے، قومی لباس میں جاتے۔ اگر وہ مشکل لگ رہا تھا، ممکن نہیں تھا، تو پھر کم از کم سوٹ ہی پہن لیتے۔ وہ جو کمبینیشن پہن کے چلے جاتے ہیں، انہوں نے نیوی جو ہے ڈارک نیوی بلو جو ہے ڈبل بریسٹڈ بلیزر پہنا ہوا تھا، وہ موقع کی مناسبت سے بالکل ہی ٹھیک نہیں تھا، اور یہی لباس انہوں نے صدر بائیڈن کے استقبالیہ میں پہنا تھا، وہ بھی مناسب نہیں تھا۔ یوزلی یہ تو آپ قومی لباس پہن لیتے ہیں ان موقعوں پہ، یا پھر سوٹ پہن لیتے ہیں، کمبینیشن نہیں پہنتے۔ یہ تو ڈیلیگیشن میں کوئی شخص بھی یا پاکستان جو مشن ہے وہی مشورہ دے سکتا تھا کہ آپ یہ لباس پہن لیجئے، لیکن نہ جانے ہم کیوں یہ ایسے کام کرتے ہیں۔ وہ کوئی مشورہ بھی نہیں دیتا، مشورہ دیتے بھی ڈرتے ہیں کہ شاید وزیر اعظم ناراض نہ ہو جائیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آئی ایم شیور کہ اگر کسی نے پرائم منسٹر کو بتایا ہوتا تو پرائم منسٹر would have gladly agreed to that suggestion اور اپنا وہ لباس تبدیل کر لیتے، لیکن شاید کسی نے مناسب ہی نہیں سمجھا۔ اب تھوڑا سا آج اور پھر ایک اور بڑی ہمارے وزیر اعظم کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اور وہ بھی اچھے آپٹکس میں شامل نہیں ہوتا، بلکہ برے آپٹکس میں ہو جاتا ہے۔ جب چاہیے تو یہی تھا کہ تقریر الگ الگ صفحوں پہ لکھ کے لاتے، اس کو اسٹیپل کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے کسی لیڈر کو نہیں دیکھا کوئی اسٹیپل اپنی تقریر لکھ کے لائیں اور اس کے جو ہے پیجز الٹا رہے ہیں۔ ایسا بھی مناسب نہیں ہوتا۔ تقریر لکھی جاتی ہے، ہر صفحہ اس پہ کیو کارڈز ہوتے ہیں، اس کو آپ پڑھ کے الگ کر دیتے ہیں، اور تمام لوگ یہی کر رہے ہیں، لیکن نہ جانے ہمارے وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ اور پھر جب تقریر ختم کی تو پروٹوکول جو کنڈکٹنگ آفیسرز تھیں وہ انتظار کرتی رہیں، وہ جس دروازے سے آئے اسی دروازے سے واپس چلے گئے، حالانکہ ان کو اگلے دروازے سے جانا چاہیے تھا۔ چلیے یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اس پہ زیادہ وقت ضائع نہیں کرتے۔ اب سبسٹنس پہ آتے ہیں۔ پرائم منسٹر نے اپنی تقریر ایک قرآن کی آیت سے شروع کی۔ اچھا کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، لیکن قرآن کی آیت ایک تو تلفظ ٹھیک نہیں تھا، ٹھیک پڑھا نہیں، اور پھر اس میں کچھ ایک الفاظ مس کر گئے، اور پھر وہ آیت بھی پوری نہیں پڑھی، حالانکہ وہ لکھ کے لائے ہوئے تھے، لیکن اس کو وہ ٹھیک نہیں پڑھ سکے۔ اگر اتنی مشکل تھی تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے بھی آپ اگر شروع کر دیتے تو بات مناسب تھی۔ اور پھر یہ بھی تھا کہ اگر آپ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی لی ہے تو اس کا ترجمہ بھی کائنڈلی کر لیتے تو بہت اچھا رہتا، انگریزی میں کر لیتے، تاکہ جو لوگ آپ یوٹیوب میں دیکھ رہے ہیں یا باقی ہم جیسے لوگ جو بعد میں دیکھ رہے ہیں تو تھوڑا بہت معلوم ہوتا کہ آپ کہنا کیا چاہتے تھے، کیا کانٹیکسٹ تھا جس کی وجہ سے آپ نے یہ خاص آیت جو ہے اس کی سلیکشن کی اور آپ نے اپنی تقریر کا آغاز اس سے کیا۔ تو یہ بھی ایک کمی مجھے محسوس ہوئی۔ باقی پرائم منسٹر نے اپنی تقریر میں سیلاب کو آبویسلی ذکر کیا،
کشمیر کا ذکر کیا، اسلاموفوبیا کا ذکر کیا، افغانستان کا ذکر کیا، UN سیکیورٹی کونسل کی جو ریفارم ہے ان کا ذکر کیا. تمام چیزیں بڑی ٹھیک ہو گئیں، لیکن کشمیر کا جب ذکر ہوا تو اس میں مجھے بہت ایک لحاظ سے پریشانی سی اب ہو گئی ہے، کیونکہ ابھی تک تو ہماری پوزیشن یہ تھی کہ جب تک بھارت 5 اگست 2019 کے غیر آئینی اقدامات واپس نہیں لیتا اس وقت تک ہم بھارت سے بات چیت نہیں کریں گے. اب ہماری پوزیشن یہ ہو گئی ہے جو ہمارے پرائم منسٹر نے لی ہے اپنی اس تقریر میں کہ بھارت کریڈیبل انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرے، تب ہم اس سے مذاکرات کریں گے. اب یہ کریڈیبل انیبلنگ انوائرمنٹ کیا ہے؟ یہ تو بہت براڈ ٹرم ہے، اس کو آپ کسی طریقے سے بھی انٹرپریٹ کر لیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پوزیشن میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے یا آنے والی ہے. اب کیونکہ اس کو تو آپ کس طرح بھی انٹرپریٹ، اور یہی مسئلہ ہے ہماری کریڈیبلٹی کا. کیوں دنیا نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا کشمیر میں؟ ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم کنسسٹنٹ نہیں ہیں. ہم بہت سی چیزیں ٹھیک ڈیسیشنز بھی غلط ٹائم پہ کرتے ہیں تو اس کا جو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیے کہ کسی نے بھی ذکر نہیں کیا جو ہے کشمیر کا، صرف صدر اردوان ہے. انہوں نے بھی 2019 کی اگر لینگویج دیکھی اور اس سال کی لینگویج دیکھی تو اس میں بھی بہت فرق ہے. اس وقت ان کی لینگویج بہت سافٹ تھی جموں اور کشمیر کے حوالے سے. اور پھر سیلاب کی بھی جہاں تک بات ہے اس کا بھی ذکر صرف پیسنگ ریفرنس پریزیڈنٹ بائیڈن نے دیا، اور میکرون نے اپنی تقریر میں کہا، صدر جو فرانسیسی صدر ہیں، شاید وہ بھی اس لیے کہ ان کی ملاقات ہو گئی تھی نیو یارک میں. حیرت کی بات ہے کہ برطانیہ کی جو وزیر اعظم ہیں لیز ٹرس، انہوں نے تو ذکر ہی نہیں کیا پاکستان میں فلڈز کا، حالانکہ ہمارا تو سیکنڈ ہوم ہی ہو گیا ہے لنڈن. لیکن نہ جانے کیوں برطانیہ کی جو نئی وزیر اعظم انہوں نے ذکر تک، اور پھر وہ پچھلے دنوں پاکستان بھی آئی ہوئی تھیں تو انہوں نے ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا اس بارے میں. تو یہ، اور پھر دوسرا ایک اور جو معاملہ ہے بڑا، ایک میں تو حیران ہو گیا پرائم منسٹر کی یہ بات سن کر جب انہوں نے کیا. مجھے نہیں معلوم کہ آیا وہ جو ان کی تقریر کے ٹیکسٹ تھا اس کا حصہ تھا کہ یہ آف دا کف ریمارک تھا کہ پاکستان اینڈ انڈیا بوتھ آر آرم ٹو دا ٹیتھ. پاکستان، ہاؤ کم پاکستان از آرم ٹو دا ٹیتھ؟ ہم تو بڑی مشکل سے اپنے ڈیٹرنس کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو منیمم لیول پہ بحال رکھے ہوئے ہیں. یہ پاکستان اور بھارت کا کیا مقابلہ ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے پرائم منسٹر نے یہ بات کیسے کر دی. پاکستان بھارت کا اگر آپ ڈیفنس ایکسپینڈیچر دیکھیے، جس طریقے سے وہ ایکوزیشن کر رہا ہے ہتھیاروں کی دنیا بھر سے، جنگی طیارے خرید رہا ہے، S-400 سسٹمز لے رہا ہے، امریکہ کے ساتھ $20 بلین کی سے وہاں ایکوزیشنز ہو رہی ہیں آرمز کی. تو پاکستان اور بھارت کا مقابلہ ہی کیا ہے؟ بلکہ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ جس طریقے سے بھارت اپنا پورا اس نے ڈاکٹرن چینج کر دیا، اور پھر اسی ضمن میں یہ کہنا کہ جی وار ہمارے لیے آپشن نہیں ہے. دوسری طرف بھارت کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن اور جوائنٹ آرم فورسز ڈاکٹرن، پریونٹیو اس کے ڈاکٹرنز ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وار از نو آپشن. وار، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ کہیے کہ جی ہم نے وار لڑنی، ہم نے جنگ سے ہی حاصل کرنا ہے جموں اور کشمیر کے تنازع کو حل کرنا ہی. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا، لیکن یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. میں پہلے بھی کئی بار یہ کہہ چکا ہوں کہ آپ اس کو ری فارمولیٹ کر سکتے ہیں، بہت سے طریقے ہیں ری فارمولیٹ کرنے کے، لیکن ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی. ہم بار بار وہی بات کرتے ہیں. کشمیر پہ وہی گھسی پٹی باتیں، اچھی باتیں بھی ہو سکتی تھیں، لیکن ہم چونکہ لکیر کے فقیر ہیں، بلکہ ہم نے اب تھوڑی سی فلیکسیبلٹی شو کر دی ہے اس معاملے میں. اسی طرح کراس بارڈر ٹیررزم کی بات کی، افغانستان کی بات کی، سب. لیکن جس طرح وزیر اعظم نواز شریف 2016 میں کلبھوشن جادیو کا ذکر نہیں کرنا چاہا انہوں نے اپنی تقریر میں، اسی طرح شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں ذکر نہیں کیا کلبھوشن جادیو کا. کیوں نہیں کر پائے ہم؟ گو کہ رائٹ آف رپلائی جب ہمارے UN میں ہائی کمیشن نے دیا، یہ بالکل وہی 2016 کی سچویشن تھی کہ جب وزیر اعظم نواز شریف نے تقریر کی تو بھارت کے مشن نے رائٹ آف رپلائی دیا، پھر ہمارے مشن نے رائٹ آف رپلائی دیا، اور جب ہمارے مشن نے رائٹ آف رپلائی دیا تو پھر اس میں کلبھوشن جادیو کا ذکر ہوا. اس دفعہ بھی وہی ہوا. ہماری وزیر اعظم کی تقریر کے بعد UN بھارت کا جو مشن ہے انہوں نے رائٹ آف رپلائی دیا، پھر ہمارے مشن نے رائٹ آف رپلائی دیا، اور پھر ہمارے مشن نے کلبھوشن جادیو کا ذکر کیا. اگر ہمارے پرائم منسٹر کر لیتے تو کوئی حرج نہیں تھا، بلکہ اچھا ہو جاتا.
اور جہاں تک UN سیکیورٹی کونسل کی بات ہے، وہ تو ہماری پوزیشن ایک ہے، جو یونائٹنگ فار کنسنسس جو گروپ ہے اس کی پوزیشن ہے، وہ ٹھیک ہم نے اس کو دہرا دیا۔ اوورآل میں سمجھتا ہوں کہ تقریر بس آپ کہہ لیجئے کہ جو ڈیلیوری تھی وہ بھی لیفٹ مچ ٹو بی ڈیزائرڈ، فرینکلی اسپیکنگ، دس از مائی آنیسٹ اوپینین۔ اس سے بہتر ڈیلیوری بھی ہو سکتی تھی، اور جو کانٹینٹ تھا اس کے بارے میں تو میں نے آپ سے شیئر کر ہی لیا، اور کچھ میں نے انٹرویوز بھی دیکھے، اس میں یہی تاثر دینے کی کوشش کی ہمارے پرائم منسٹر نے کہ جی پاکستان اگر کو باہر سے امداد نہیں ملے گی تو ہم فیلنگ اسٹیٹ ہیں، فیلڈ اسٹیٹ ہیں، ہم تو بس ایگزسٹ ہی نہیں کریں گے۔ یہ تاثر ہم دنیا کو کیوں دے رہے ہیں؟ میں اب بھی ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ہیں لوگ باہر جو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دیا ہے، اگر وہی کنٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیں تو ہم اپنے وسائل جمع کر کے جو اس وقت ہم پہ ایک مصیبت ہے اس کو ہم ہینڈل کر سکتے ہیں۔ باہر سے مدد چاہیے، باہر سے بھی آپ کو مدد نہیں مل رہی۔ UNGA کا جو سیکرٹری جنرل کی جو اپیل ہے 160 ملین، ابھی وہ بھی پورے 160 ملین بھی پورے نہیں ہوئے، کچھ آ کے ہم یہ توقع رکھیں کہ آپ کو $40 بلین کہیں سے مل جائیں گے۔ اب دعا یہی ہے کہ جو ڈیڈ کی شیڈیولنگ ہے وہ ہو جائے، کچھ ریلیف مل جائے۔ لیٹس ہوپ کہ اب ہم ان تمام انیشیٹوز کو لے کر آگے چلیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔